الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی مختصر تاریخ اور ابتدا میں کچھ قرآن کریم کے فضائل عرض کیے تھے۔ کچھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں اور مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، مختلف آیات کی مختلف فضائل ہیں، تو اس لیے کچھ فضائل عرض کیے تھے۔ اور اس سیریز کے اندر جب کوئی اس طرح فضیلت ذہن میں آئے یا موقع اور محل کی مناسبت سے ہو تو اس کو بھی ضرور ذکر کرتا رہوں گا۔ لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس قرآن کریم اس ذکر کو ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں سے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ لَحَافِظُونَ، یہ لام جو ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے، اور گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پورے طور پر حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنی یہاں لے لی ہے۔ مخلوق کو استعمال کرے یا جس انداز میں اس کی حفاظت کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس نے اس کو محفوظ رکھنا ہے قرآن کریم کو قیامت تک۔ درمیان میں بہت سارے لوگ آئے بھی ہیں اور آئندہ آئیں گے بھی کہ جو کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے معانی کو تبدیل کر دیں، قرآن کریم کے الفاظ کو تبدیل کر دیں، قرآن کریم کے ترجمے اور اس کے مطلب کو تبدیل کر دیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کوششیں ضرور کریں گے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت اس کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا مخلوق کے اندر قرآن کریم کو کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اصل نسخہ موجود ہوگا۔ قرآن کریم کی جب آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کاتبین وحی وہ لوگ کہ جو وحی کو لکھا کرتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ تقریباً 43 مختلف نام آتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو کاتبین وحی تھے، من جملہ ان میں معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے تھے لیکن یہ کچھ مشہور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتابت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ یاد کیا جاتا تھا۔ بچے جو تھے وہ اس کو یاد کرتے، بوڑھے جو تھے قرآن کریم جو ہی نازل ہوتا اس کو یاد کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب کو بھی بیان کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگرچہ ان کی اصلی زبان اکثر صحابہ کی تمام کے تمام صحابہ نہیں، اکثر صحابہ کی اصلی اور مادری زبان عربی تھی، کیونکہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے۔ صہیب رضی اللہ عنہ رومی تھے،
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، یعنی مختلف علاقوں سے بہت سارے صحابہ آئے ہوئے تھے۔ تو اکثر صحابہ کی زبان عربی تھی، اور وہ عربی بھی بہترین فصحیٰ عربی پورے عربستان کے اندر، پورے عرب کے اندر سب سے بہترین عربی وہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ اس زمانے کے اندر بولا کرتے تھے۔ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے جو حجاز کا علاقہ تھا وہ سب سے زیادہ بہترین عربی بولا کرتے تھے، سب سے فصیح ترین۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم اتنی ٹاپ لیول عربی کے اندر اور اس انداز کے اندر کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بغیر پورا کا پورا صحابہ اکرام نہیں سمجھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ اس طرح ہوتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالب پوچھتے کہ یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سمجھا دیا تھا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنے انداز کے اندر یعنی قرآن کریم کو پڑھتے رہنا، اور اس کا بیان اور اس کے مطالب آپ کے دل کے اندر صحیح طور پر بٹھانا وہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا پڑھنے کا انداز اور اس کو سمجھنا اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھا دیا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ جو صحابہ اکرام کو تھی وہ صحیح سمجھتی تھی، وہ سمجھ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی وہ صحیح سمجھتی قرآن کریم کی، وہ مطالب، وہ معانی، وہ شان نزول جو ہیں وہ اصل اور صحیح ہیں۔ یہ اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ آج کل کے دور کے اندر وہ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی، مجھے یہ اس سے شک ہوا، میں اس سے یہ مسئلہ نکالتا ہوں، حالانکہ وہ بالکل ان کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی گرامر کا نہیں پتہ ہوتا، قرآن کریم کی جو عربی کی فصاحت ہے اس کے بارے میں ان کو تجربہ نہیں ہوتا، اس کے جو شان ورود ہے، شان نزول ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، کون سی آیت ناسخ ہے منسوخ ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہی پڑھتے ہی اس سے وہ اخذ کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو صحیح قرآن کریم کی سمجھ ہے وہ سمجھ ہے کہ جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ قرآن کریم کی آیت کے سمجھنے کے بارے میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ رمضان مبارک کا جو روزہ ہوتا ہے وہ کس وقت شروع ہوتا ہے، کس وقت ختم ہوتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئی کہ جس وقت سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اس وقت آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، فجر کا ٹائم اب شروع ہو گیا ہے، کھانا پینا اب بند، سحری ختم۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ آیت پڑھی، اور تو ان میں سے ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے ہوئے ہیں، ایک سفید دھاگا ہے اور ایک کالا دھاگا ہے، اور میں رات کو اٹھ کر ان دونوں کو دیکھتا اور میں کوشش کرتا کہ اب وہ کون سا وقت ہے رات کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان
اب میں تفریق کر سکوں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہوں کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، پوری رات اس طرح گزر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ کس وقت شروع ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ سفید دھاگا جو کالے دھاگے سے جب الگ ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، فجر شروع ہو جاتی ہے، سحری ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، ان وسادتک لعریض، تیرا جو تکیہ ہے یہ تو بہت ہی لمبا چوڑا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا، یہ وہ دھاگے نہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ افق کے اندر ہرائزن کے اوپر جب سفیدی ہوتی ہے، پوری رات اندھیری ہے، پوری رات اندھیری ہے، اور اس اندھیری رات کے اندر سفیدی نکلتی ہے، اور سفیدی نکل کر پورے افق کے اندر اس طرح پھیل جاتی ہے، اور لمبی لمبی چوڑی چوڑی پھیل جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو کالے اور سفید دھاگے سے اس کی تعبیر فرمائی۔ تو قرآن کریم تو افق یعنی ہرائزن کی بات کر رہا ہے کہ ادھر آپ کو سفید اور کالے دھاگے کے انداز کے اندر نظر آئے گی، تو اپنے اس تکیے کے نیچے دیکھ کر دو دھاگے رکھے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے افق بہت چوڑا ہے، تیرا جو تکیہ ہے یہ بھی بہت چوڑا ہے۔ یعنی مزاح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزاح فرمائی، لیکن مزاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بھی سمجھا دیا اور آیت بھی سمجھا دی کہ آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی ایسی آیتیں ہیں، کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو چیز آئی ہے، یہ جو آیتیں، یہ جو واقعات، یہ جو اس انداز کے اندر جو پیش کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس کے مطالب اللہ رب العزت نے بتلا دیے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کو اس کے مطالب بیان کرتے۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں سے اہم ترین موضوع فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں سے ایک زبردست مشن یہ تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کو کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن کریم وہ پورے کے پورے لوگوں کو سکھاتے، اور سکھانے کا کیا مطلب؟ اس کے پڑھنا بھی سکھاتے کہ کس انداز میں اس کو پڑھنا ہے، اس کے معانی بھی سکھاتے، اور کس طرح روزانہ زندگی کے اندر وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ بھی سکھاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ مشن میں سے ایک اہم کام کہ لوگوں کو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم سمجھانا۔ تو اب تک خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو بھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے معانی کو بھی محفوظ کیا ہے۔ تو جہاں جو آیت شروع میں پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت اس کے ٹیکسٹ یعنی قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں ان کی بھی حفاظت، قرآن کریم کی جو تلاوت کا انداز ہے اس کی بھی حفاظت، اور جو قرآن کریم کی جو مطالب ہیں اس کی بھی حفاظت۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ضرور ایسے لوگ آئیں گے کہ اصل قرآن کریم سے ہٹ کر وہ کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے کچھ تحریف شدہ نسخے لوگوں کو پیش کریں، لیکن وہ باقی نہیں رہیں گے، اصل نسخہ باقی رہے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آئیں گے کہ جو کوشش کریں گے قرآن کریم کے ترجمے کو غلط کر دیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جو قرآن کریم کے مطالب کو اپنے طور پر، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی غرض کے لیے
اپنی غرض کے لیے، اپنی مقصد کو نکالنے کے لیے وہ اس انداز کے اندر پیش کریں گے، لیکن صحیح سمجھ قرآن کریم کی اور صحیح مطالب قرآن کریم کے وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھائے تھے۔ اس لیے تفسیر میں اور قرآن کریم کی سمجھ میں سب سے پہلا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض اوقات قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ایک حصے کے اندر قرآن کریم نے کسی چیز کو ذکر کیا ہے تو دوسرے قرآن کریم کے حصے کے اندر اس مجمل بات کی یا اس محکم بات کی اللہ رب العزت نے تفسیر کر دی ہے، تو وہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کریم کے سمجھنے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ سنت کے مطابق اس کی تفسیر کی ہے۔ تو فار ایگزامپل قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تم تیمم کرو تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہاں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تیمم کا ذکر کیا ہے، لیکن کس انداز میں تیمم کرنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے اور ظاہری تفسیر بیان کی ہے کہ تیمم اس انداز کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز کو اس وقت کے اندر آپ کو پڑھنا ہے اور کچھ اوقات بتلائے ہیں، لیکن نماز کس انداز کے اندر پڑھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اتحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، اور پھر ان جگہوں کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ تو دو باتیں ہو گئی، قرآن کی تفسیر بعض اوقات قرآن ہی کرتا ہے، بعض اوقات قرآن کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت، اور تیسری چیز بعض اوقات قرآن کریم کی تفسیر صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ تو یہ جو ہیں یہ اوتھینٹک، یہ اہم طریقے ہیں قرآن کریم کے سمجھنے کے، اور اسی بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا ہے اور اس کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر آگے ان موضوع کو چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, Maulana uncle? Alhamdulillah, I'm fine. And how are you, beta? Alia, is it? I am fine, alhamdulillah. I'd just like to say Jazakallah so much for helping me out with my speech. My speech went very well, alhamdulillah. Very good. I'm really pleased to hear. Fantastic. And did you research those ayats that I mentioned? Ji. Good. And how long was the speech? The speech was 3 or 4 minutes. Good. Well, if nothing else, what it will do is, although there was a lot of reading behind it, I'm not saying just because of yourself, but I'm saying this to the public as well, that sometimes you have to do a lot of reading for about 3-4 minutes of a speech. So I'm really pleased, Beta Alia, well done, keep it up, and keep your zeal for Islamic knowledge up and up, inshallah. So well done, keep it up, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اور اٹس نائس ٹو نو کہ ایٹ دس ایج دے آر researching about Islam, learning about Islam, and they are practicing to propagate Islam. And that is so good, that is fantastic, because they're not only learning for themselves, they are practicing to propagate. So well done, Bida Alia, and all the rest of the youngsters who are doing this, inshallah. May Allah keep you steadfast upon deen. May Allah keep you away from all the evils of the dunya. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال پوچھنا ہے۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔
जुमे के दिन जब खुतबा होता है तो घर में औरतें नमाज पढ़ती हैं, तो औरतों को खुतबे के बाद थोड़ी लेट नमाज पढ़नी चाहिए जोर की, या सही जैसे टाइम शुरू होता है तो पढ़ लें? दूसरा है कि वो क्या जुमे का सवाब औरतों को भी मिलता है जो घरों में पढ़ती हैं? ठीक है इंशाल्लाह, अच्छा सवाल किया और ज़रूर इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतर। ये एक आम मुलव्वस मसला है, इसलिए अभी से इसको शुरू कर देते हैं कि जुमा के दिन जब इमाम खुतबा देता है तो खुतबे के खुतबा जो होता है ये बहुत सारे घरों तक भी पहुंच जाता है। लोगों के घरों के अंदर वो रिसीवर होते हैं, छोटे छोटे रेडियो होते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी के ऊपर लगाकर आपकी नज़दीकी जो मस्जिद है उसका उसका जो कांटेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से जुमा रिले होकर घरों के अंदर आवाज़ आती है। अब सवाल कि घरों के अंदर जब ये आवाज़ आती है तो उससे दो तीन सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि आया उस वक़्त जो इमाम के अहकामात हैं वो अहकामात हमारे ऊपर भी लागू होते हैं, और दूसरी बात कि उससे पहले जुमा पढ़ सकते हैं, अपनी जो ज़ोहर की नमाज़ है वो पढ़ सकते हैं, या आपको जुमा ही पढ़ना होगा। ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक़्त हो गया है और ब्रेक के लिए चले जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इसके भी इस सवाल का भी जवाब देते हैं, और बाकी आपकी जो कॉलें आएंगी उनके भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं।